اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کی محبت کیا ہے۔ یقین مانیے دنیا کی محبت کی جو بیسک چیز ہے نا، جسے ہم دنیا کی محبت کہتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے پیسہ، دولت۔ اس علاوہ دنیا کی اور کوئی محبت نہیں ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اولاد اور پیسہ دونوں فتنہ ہیں، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اگر ان کو یہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں یا آؤٹ آف کنٹرول کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ہو جائیں تو یہ انسان کو پھر بربادی کی طرف، برائی کی طرف، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ کافی مثالیں ملتی ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ ماضی میں جائیں تو ایک بادشاہ جس نے خدائی دعویٰ کیا، فرعون موجود ہے۔ اصل میں مصر میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے نا، اس سے فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون کا اصل نام کچھ اور ہے، ولید ہے شاید۔ تو وہ ایک غریب شخص تھا، پھر وہ ایک بادشاہ کے پاس پہنچا۔ وہاں جب اس کو دولت ملی، عیاشی ملی، اور اس کے پاس پیسہ، دھن اور دولت موجود ان کی مقدار میں زیادہ ہوا، تو وہ بغاوت پہ اتر آیا، اور یہاں تک بغاوت کی کہ خدائی دعویٰ کر دیا، تباہ کر بیٹھا زندگی کو۔ دوسری طرف شداد تھا، جس کے پاس اتنی دولت کہ اس نے 12 سال لگا دیے اس دنیا پہ جنت بنا ڈالی۔ جنت کے لیے صاحب نے 12 سال لگا دیے اور جنت بنا ڈالی، اور اسے دیکھنا نصیب ہی نہ ہوئی۔ وہ جنت کو اٹھا لیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں، قارون، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ انہیں اپنی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، وہ اس کا عالم تھا، لیکن کمزور عقیدے کا مالک تھا۔ عالم تو تھا لیکن کمزور عقیدے کا مالک تھا۔ اس نے کیا کام کیا، اور یقین مانیے اگر وہ آج کے دور کے کام کے ساتھ ملایا جائے، قارون کا وہ کام اور موجودہ جو ہمارے دور میں کام ہو رہا ہے، یہ برابر ہے، یہ ایک جیسا ہو رہا ہے۔ وہ ایسے کہ وہ شخص کیا کرتا کہ وہ دور میں، یعنی کہ جس دور میں فصل نکلتی، وہ اسے خرید لیتا اور پھر اسے سٹاک کر دیتا، اور پھر جب لوگوں پہ تنگی ہوتی، جب لوگوں کے پاس چیز وہ میسر نہ ہوتی، اس وقت وہ کیا کرتا کہ وہ کھولتا اور اسے بیچ دیتا۔ اب یہ انسان کے ساتھ دھوکہ ہے، فریب ہے، لیکن وہ کرتا۔ اور آج کیا نہیں ایسا ہو رہا؟ ملک میں چینی نہیں ملتی، وہ سٹاک ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہیں، وہ سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں۔ عوام ترس رہی ہے، عوام کے بچے پلک رہے ہیں، لیکن کمال ہے کہ انہیں کچھ غیرت آ جائے۔ تو وہ اصل یہی ہے کہ جب گندم یا چینی تیار ہو رہی ہو، تو اس وقت اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے مافیا ہیں، یہ اسے سٹور کر لیتے ہیں کم ریٹ پہ۔ جب سٹور ہو گئی، عوام کو نہ ملی، تو مارکیٹنگ ریٹ اٹھ گیا، بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ 5000 کی گندم خرید کے رکھی ہے، جب ملے گی نہیں، عوام کے بچے یا عوام مرنے لگے گی، تو وہ صاف ظاہر باتیں خریدے گی، اور جب وہ خریدے گی تو مہنگے دام خریدے گی، تو مہنگے دام خریدے گی، تب مافیا کو اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے اور عوام کو دیں گے۔ یہ قارون جو تھے، ان کا یہی کام تھا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے مال دولت دھن جوڑتے۔ وہاں کی عوام نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ تو مہربانی کر، اور یہ جو دولت یا عوام پہ ظلم کرتا ہے یہ نہ کر، اپنی دولت عوام میں بانٹ دے، زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے کہا نہیں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، آپ فری کے مشورے نہ دیا کریں۔ یہ موجودہ دور میں ہی ایسا ہو رہا۔ کچھ نیک لوگ روز کی بنا پہ کہہ رہے ہیں، بتاتے ہیں، عالم بتاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ سٹاک کرنا ظلم ہے، گناہ ہے۔ وہ صورت میں کہ جب
عوام کو اس کی ضرورت ہو اور ان کو نہ ملے اور آپ اس پہ قبضہ جما کے سانپ کی طرح بیٹھیں، تو یہ ظلم ہے، عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو وہ قارون کا یہی کام تھا۔ اب وہ کام اور یہ کام دیکھیں اور ملائیں تو ایک جیسے نہیں بنتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ پھر ان کے اپنا جو مقابلہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور زمین میں غرق ہو گئے۔ پھر ان کے پیشوا تھے، جیسے موجودہ پیشوا ہے نا، ہر انسان کا اگر غلطی کرتا ہے تو پھر اس کا پیشوا پیچھے بیٹھا ہے، ایک غلطی کر جاتا ہے نا، یہ غلط کام کر رہا ہے، تو پھر اس کو چھپانے کے لیے اس کے پیشوا پیچھے موجود ہیں۔ یہ ہے غلامی، اصل میں اسے ہم غلامی کہتے ہیں۔ تو وہ پیشوا تھے دو ان کے، تو انہوں نے بہتان لگانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، کہ جو قارون کے پاس محل تھے، سونے کے بنے تھے محل، دیواریں ان کی محل اور دیگر جو بھی ان کا سامان تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے اسے زمین میں یا بد دعا کی اس لیے کہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ خزانہ بھی اس کا زمین میں دھنس گیا۔ کافی خزانہ تھا، عالم لکھتے ہیں اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ لے کے چلا کرتے تھے، اتنی خزانے کی چابیاں تھیں۔ تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف اسے کیا تھا؟ دنیا سے محبت تھی، عوام کے ساتھ ظلم کیا۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کے بعد اس نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ یار مثالیں ملتی ہیں، قبرستانوں میں جایا کریں، وہاں لاکھوں لوگ پڑے ہیں، کروڑوں لوگ پڑے ہیں، یقین مانیے ہم سے وہ افضل ہیں، کئی درجے افضل ہیں، لیکن وہ وہیں پڑے ہیں، وہ مر گئے ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ اس لیے عوام پہ ظلم نہ کریں، انسانیت پہ ظلم نہ کریں، اچھا بن کے جئیں، ایک بہترین زندگی گزاریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ بھئی مرنا تو ہے ہی ہے نا، یہ تو عقیدہ ہے، مرنا ہے۔ تو جب مرنا ہے تو پھر اتنی کوشش کیوں ہے؟ اس لیے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، جتنا ہو سکے بچیں۔ حالات بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں اس دنیا میں، گناہ بڑھ چکے ہیں، لیکن بچیں، ان سے تو بچیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔